ادع إلى سبيل ربك بالحکمہ۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دور رسالت میں جب کوئی جنازہ بقیع میں لایا جاتا، یہ وہ خوش قسمت صحابہ ہوا کرتے تھے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جنازہ آتا اور مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنازے کی نماز کی امامت فرماتے، اور پھر وہ جنازہ بستی سے باہر بقیع، آج تو مسجد نبوی کی توسیع ہو گئی اور گویا بقیع سے جا کر مسجد لگ گئی ہے، اس زمانے میں بالکل بستی سے باہر یہ قبرستان تھا۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لاتے۔ بعض تو وہ خوش قسمت تھے، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، یہ الگ ایک احاطے میں مدفن تھیں۔ بقیع کی جب توسیع ہوئی تو آج ان کی قبر بقیع کے اندر آ گئی ہے۔ یہ وہ خوش قسمت ہیں کہ جب ان کا جنازہ پہنچا ہے بقیع میں تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ ان کی قبر میں اترے اور آپ تھوڑی دیر اس قبر میں لیٹے اور پھر آپ باہر آئے اور فرمایا کہ یہ حضرت ابی طالب کی چچا کی اہلیہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے۔ تو بہرحال اس زمانے میں جو جنازے بقیع میں آتے اور تدفین ہو جاتی، جب قبر تیار ہو جاتی تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے کہ دیکھو تم نے اپنے بھائی کو قبر کے حوالے کر دیا، اب تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے سوالات میں ثابت قدمی کی اللہ سے دعا کرو۔ یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہوا کرتے تھے۔ یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ دفن ہونے کے فوراً بعد سوالات کے لیے منکر نکیر یہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور سوالات، اس لیے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن میرے بھائیوں بہت معاف کرنا، آج امت کی غفلت اس قدر ہے، میں تو دیکھتا ہوں کہ جنازے کے انتظار میں کہ بھئی جنازہ گھر سے نکلے گا، آپ حضرات کے یہاں میں نے دیکھا چادر وغیرہ راستے پر بچھا دی جاتی ہے، دری وغیرہ، اور ہم بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں۔ یہاں سے آگے بڑھ کر قبرستان میں جنازہ پہنچتا ہے، ماشاءاللہ ایک جمع غفیر، ایک بڑا مجمع آج کے جنازے میں شریک تھا، لوگ وضو کر رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں، اس میں تاخیر ہو رہی ہے، جنازے کی صفیں لگ رہی ہے، 10 منٹ 15 منٹ کا وقت جا رہا ہے، پھر جنازے کی تدفین میں۔ لیکن بہت معذرت کے ساتھ بھائیوں، یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں، اس وقت پورے ملک میں اس بات کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع جنازے میں ہوتا ہے، لیکن بس بدگمانی تو نہیں ہے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ایک اصلاح کے طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں بھائیو، ہم اس وقت کو غنیمت سمجھ کر، بڑا مجمع 7 بجے آ چکا تھا، 7:30 بجے آ چکا تھا، 8 بجے کا جنازے کا اعلان تھا، ہم کتنا کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے تھے۔ رسمی مجلسیں تو ہمارے یہاں ایصال ثواب کی ہوتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی مجلس میں آ کر ہی قرآن پاک پڑھنا ہے۔ ہمارے آج کے اس مجمع میں ایسے لوگ موجود ہیں جو شاید 7:45 پر جنازے پر پہنچے تھے، جنازے کی نماز سے پہلے شاید وہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ چکے تھے، 1000 مرتبہ مرحوم کے لیے سورہ اخلاص۔ یہ اپنے لیے کتنا مفید کہ فرمائے 3 مرتبہ کوئی پڑھ لے، 1 مرتبہ قرآن کریم کی مکمل تلاوت کا گویا اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، مرحوم کو کتنا بڑا اجر اور ثواب۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہم انتقال میں جنازے کے انتظار میں جمع رہتے ہیں، لیکن ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے خالی رہتی ہے۔ قبرستان پہنچ جاتے ہیں، جنازے کی نماز کا انتظار ہے، لیکن کچھ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ قبرستان پہنچ کر ہم باتوں میں مشغول رہتے ہیں، حالانکہ میرے بھائیوں قبرستان پہنچ کر بہت زیادہ ہمیں اپنی موت یاد آنی چاہیے۔ ہمارے سامنے ہے ہمارے مرحوم، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، دین کی محنتوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ پچھلے 1 یا 2 سال پہلے ماشاءاللہ ہم عالمی رسول امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اس عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود دین پر چلتے ہوئے عالم میں دین کیسے زندہ ہو اس کی فکر اور محنت کریں۔ غالباً مرحوم 1 یا 2 سال پہلے ملک سے باہر دین کے نسبت پر سفر سے واپس ہوئے، اور آج کا یہاں کا مرکز کا دن ہے اس مسجد کا، بہت ساری آج کی خدمتیں انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ جمعہ کے دن اسی مسجد میں میرے ساتھ میرے بیان میں موجود رہے، ملاقاتیں کی، گلے ملے، اور بالکل حشاش بشاش۔ لیکن بھائیوں ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کس قدر بے وفا ہے، پانی کے بلبلے کی طرح، پتہ نہیں کون سی گلی میں زندگی کی آخری شام ہو جائے۔ قبرستان جا کر ہمیں اپنی موت یاد آنی چاہیے تھی، وہ قبر ہمیں متوجہ کرنی چاہیے تھی کہ وہ حنیف بھائی کے جنازے میں آنے والوں، تمہیں کچھ اپنی موت کا فکر ہوا
یہ اللہ کا بندہ بھی چل رہا تھا، جمعہ بھی چلتے رہے، سنیچر بھی کل کا دن کل صبح بھی اچھے خاصے گھر سے نکلے اپنے کاروبار اور دکان کی طرف، اور اللہ کا بلاوا آیا اور رخصت ہو گئے۔ مرحوم تو اس دنیا سے دین کی فکروں کے ساتھ، دین کی محنتوں کے ساتھ، مسجدوں کو وقت دیتے ہوئے، آنے والے مہمانوں کی خدمت کی ترتیب بناتے ہوئے، آج کا انہوں نے کہا تھا کہ رات میں جو دین کی نسبت پر مجمع جمع ہونے والا ہے، روٹی میرے گھر سے بن کر آئے گی، اور گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہم روٹی بنا کر بھیجیں گے آج رات میں۔ اتنی مبارک محنتوں کے ساتھ، ان فکروں کے ساتھ وہ اللہ کا بندہ رخصت ہوا۔ بھائیوں، مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے اور کیا کوششیں کی ہے۔ کوئی ہماری کیا، یعنی میں اس پر عرض کر رہا تھا، بات تو دوسری عرض کر رہا تھا، لیکن یہ کہ ہماری زبانیں جنازے میں بھی اللہ کے ذکر سے خالی رہتی ہیں کہ بھئی انتظار میں ہیں، کچھ پڑھ لیے ہوتے، کچھ کر لیے ہوتے، قبرستان میں ہمارے لیے نفع ہوتا، مرحوم کے لیے ایصال ثواب ہو جاتا۔ لیکن ہماری مجلس تعزیت کی یہ بہت خوشی کی بات ہوئی کہ آپ نے فوراً، حالانکہ تھوڑا سا تاب اور تھکان ہوتی ہے، لیکن یہ اصل وقت ہوتا ہے کہ مرحوم کو رخصت کیا اور جمع ہو گئے، ورنہ عام طور پر رسم یہ ہے کہ دوسرے دن یا تیسرے دن، یہ کوئی دن مخصوص نہیں ہے مرحوم کے لیے، تو جتنا ایصال ثواب۔ تو خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت ایک تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر تیار ہو جاتی تو آپ فرماتے کہ سوالات میں ثابت قدمی کی دعا کرو۔ پھر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے 2 وصیتیں فرمائی تھی۔ ایک تو فرمایا کہ جب قبر تیار ہو جائے میری تو میرے قبر کے سرہانے الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، اور میرے پیر کی طرف آمن الرسول سے لے کر اخیر تک سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تلاوت کی جائے۔ یہ 2 کام ہے جب قبر تیار ہو جائے۔ پتہ نہیں ہمارے یہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑے مسائل ہیں کہ ہر شخص مشورہ دینا اور رائے دینا اپنا حق سمجھتا ہے۔ بھائیو، کتنا شور ہوتا ہے، حالانکہ جب جنازہ اٹھے تو ایک غم کا ماحول، ہر ایک اپنی قبر کو سوچ رہا ہو، اپنی آخرت کو سوچ رہا ہو، قبر پر بھی ہر آدمی، حالانکہ قبر سیرت مبارکہ، میرے بھائیوں اپنے دین کو سیکھو۔ غسل دینا میت کو کتنا آسان ہے، کفن کتنا آسان ہے، تدفین کتنا آسان ہے، ہم نے اس کو بہت مشکل بنا دیا۔ بس قبر میں اتارنا ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہتے ہوئے، اور سارے جسم کو قبلے کی طرف کرنا ہے، صرف منہ کو نہیں، سارے جسم کو قبلے کی طرف، اور 3 بند ہوتے ہیں جو کفن پر، وہ تینوں بند کھول دینا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ اس میں اتنے مشورے، اتنا شور، اگر سارا کا سارا مجمع اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، کچھ اعمال میں کوئی اپنی موت کو یاد کر رہا ہو، کوئی قبر کو دیکھ کر سوچ رہا ہو کہ آج اپنے بھائی کو حوالے کر رہے ہیں، ایک دن مجھے بھی اسی طرح قبر میں اتارا جائے گا، اور سارے رشتہ دار، محبت کرنے والے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 مٹھ مٹی ہدیہ دے کر یہ کہیں گے کہ لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ جانے اور آپ کے اعمال جانے۔ اس سخت دن قبر میں میرا کیا ہوگا؟ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے بھائیوں، کتنا بڑا مسئلہ ہوگا قبر کا، ہم سب جانتے ہیں، کہتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن سوچیں تو صحیح کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر حاضر ہوتے تو آپ کی ہچکیاں اور سسکیاں بن جاتی تھی، لیکن آج کس قدر بے حسی ہے کہ قبرستان میں بھی ہمیں اپنی موت نہیں یاد آتی۔ ہم اپنے بارے میں اتنے مطمئن ہیں کہ ہم یہاں سے تو بہت آسانی سے گزر جائیں گے، قبرستان میں بھی ہنسی ہے، قبرستان میں بھی باتیں ہیں، نہ مرحوم کے لیے ایصال ثواب کی توفیق ہے، نہ اپنے لیے کچھ سوچنے کی اور زندگی کے بدلنے کی کچھ فکر ہے کہ آئے اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، کیا ہوگا جب کفن میں لپیٹ کر ہمیں اس قبر میں اتارا جائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درد کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، میرے دوست بس کر، اب اپنی غفلت سے جاگ، وہ کفن کا کپڑا جس میں لپیٹ کر تیرے رشتہ دار تجھے قبر میں اتاریں گے، وہ مارکیٹ میں بکنے کے لیے ہو سکتا ہے آ چکا ہو، اور تو اب تک غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ کتنی بڑی منزلیں ہیں، کیسی کٹھن منزل ہے، لیکن میرے بھائیو کسی کا جنازہ ہمیں نہیں جگاتا، اور تعزیتی مجلس میں بھی ہم ایصال ثواب کر کر، دعا کر کر، ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے بس مرحوم حنیف بھائی کے لیے ہمیں کرنا ہے، اور واقعی جمع اسی لیے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیو، سب سے بڑا ایصال ثواب، مرحوم درد رکھتے تھے امت کا، اور وہ فکر کرتے تھے کہ امت اپنی زندگی بدلے۔ آج ان کے جنازے میں، ان کی تعزیتی مجلس میں اگر ہم اپنی زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کریں تو یہ مرحوم حنیف بھائی کے لیے سب سے بڑا ایصال ثواب ہوگا۔ اور ان کا تو جنازہ بتا رہا تھا، ہمارے اکابرین بزرگ کہہ گئے تھے
کہ ہمارا مقام و مرتبہ اللہ کے دربار میں کیا ہے، وہ تو ہمارے جنازے بتائیں گے۔ اتنا بڑا مجمع کہ ہماری گلیاں تنگ ہو گئی اور راستے تنگ ہو گئے اور دیکھنے والے انگلیاں منہ میں لے رہے تھے کس کا جنازہ ہے، کہ اتنا بڑا مجمع 40 آدمی جس کی جنازے کی نماز پڑھ لے، زبان رسالت سے اس کی مغفرت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اتنا بڑا جم غفیر جس کی جنازے کی نماز ادا کر رہا ہو، اتنا بڑا مجمع جس کے جنازے میں شریک ہو رہا ہو، اور جو ہاتھ اٹھا کر مرحوم کی مغفرت کی دعا کر رہا ہو، رب کریم سے بڑی امید ہے کہ وہ رب کریم درگزر کا معاملہ کرے گا۔ مرحوم ایمان کی حالت میں بال ان کے سفید ہوئے تھے، اور جن کی ایمان کی حالت میں بال سفید ہوتے ہیں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ان سے حیا اور شرم آتی ہے۔ میرے بھائی، تو مرحوم کے بارے میں تو بڑا اللہ سے حسن گمان ہے، مسئلہ میرے بھائیو ہمارا اور آپ کا ہے۔ تو بہرحال میں دو باتیں عرض کر رہا تھا، ایک تو قبر پر کیا کرنا، کہ ایک تو فرمایا سوالات میں ثابت قدمی کی دعا کرنا ہے۔ اللہ ہم نے اپنے مرحوم کو آپ کے حوالے کیا ہے، پیارے اللہ کمزوری کی حالت میں آپ کے دربار میں پہنچے ہیں۔ اللہ آپ نے ہم سے کہا ہے کہ تم میں کا قوی جب کسی کمزور پر قابو پالے تو اس سے درگزر کر دیا کرے۔ اللہ ہم نے اپنے مرحوم کو کمزوری کی حالت میں آپ کے دربار میں پیش کیا ہے، پیارے اللہ آپ قوی ہیں، آپ کا بندہ کمزور ہے، اس سے درگزر کا معاملہ کرنا۔ پیارے اللہ بہت کمزوری کی حالت میں وہ آپ کے دربار میں آیا ہے، اللہ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا۔ تو ایک تو دعائیں ہیں کہ پورا مجمع اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ اے میرے پیارے مالک قبر کے حوالے کیے ہیں، اس قبر کو تو اپنے فضل سے روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ تو ایک تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ان کے لیے اس منزل کی آسانی کے لیے اللہ سے مانگنا۔ دوسرا کام میرے بھائیو یہ ہے کہ جتنے لوگ قبرستان میں موجود ہوں سرہانے کی طرف، وہ پورا مجمع الف لام میم سے مفلحون تک کی تلاوت کرے، جتنا پیر کی طرف ہو پیر کی طرف، وہ سارا کا سارا آمن الرسول سے اخیر تک کی تلاوت کرے۔ پھر ایک بات میرے بھائیو جو ہمارے معاشرے میں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، آپ کے یہاں کیا ہے پتہ نہیں، بمبئی میں دیکھتا ہوں قبر تیار ہو جاتی ہے فوراً مجمع نکل جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ دیکھو جب میری قبر تیار ہو جائے نا، فوراً میری قبر کو چھوڑ کر مت جانا، تم لوگ تھوڑی دیر میری قبر پر ٹھہرنا۔ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت میں ملتا ہے اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر سورہ بقرہ کے پڑھنے کو وقت لگتا ہے، اور ایک فرمایا اتنی دیر کھڑے رہنا کہ کسی اونٹ کو اگر ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت بستی میں تقسیم کیا جائے تو اس کو جتنی دیر لگے اتنی دیر میری قبر پر ٹھہرنا۔ لیکن افسوس ہے میرے بھائیوں کی یہ سنت آج ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی گھر والا بھی، چونکہ بہت سارا مجمع، مجھے معاف کرنا میرے بھائیوں آپ حضرات تو بہت اچھے لوگ ہیں، ہم شہر میں بمبئی میں دیکھتے ہیں منہ دکھانے کے لیے بڑا مجمع آتا ہے، بھئی ہم آپ کے والد کے انتقال میں شریک تھے، آپ کے بھائی کے، تو وہ مسافے کے لیے گھر والے فوراً دروازے پر قبرستان کے آ جاتے ہیں اور قبر کو، حالانکہ گھر والوں کو، ہمارے بمبئی کے بڑے ذمہ داروں میں بزرگ تھے، ان کے بیٹے ماشاءاللہ عالم بھی ہے بڑے، ان کے والد صاحب کے انتقال پر جب ہم گئے تو قبر تیار ہو گئی، انہوں نے اعلان کیا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ گھر والے قبر پر ٹھہرے۔ میں نے بھی اپنی دادی کے انتقال پر یہی کہ ہم گھر والے تھوڑا سا یہاں رکیں گے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ حضرات نے تعاون کیا، اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر دے۔ اگر آپ حضرات رخصت ہونا چاہتے ہو تو آپ کو اجازت ہے، ہم گھر والے تھوڑی دیر یہاں قبر پر ٹھہریں گے۔ یہ سنت آج امت میں سے، تو یہ خیر یہ کام ہے قبر جب تیار ہو جائے۔ اس کے بعد دو باتیں ہیں، ایک تو مرحوم کے لیے ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب صرف آج کی اس مجلس میں مکمل کر یہ سمجھنا کہ ہو گیا ہم نے قرآن خوانی کر لی، یہ مرحوم کے ساتھ انتہائی ناانصافی ہوگی میرے بھائی۔ خاص کر کے گھر والوں کو چاہیے، قریبیوں کو چاہیے، دوستوں کو چاہیے جو ہر وقت ساتھ رہتے تھے کہ مرحوم کو روزانہ یاد رکھیں، روزانہ کچھ معمول بنانا چاہیے کہ اس کو پڑھ کر روزانہ ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ کوئی دن صرف مخصوص کر لینا، اس وقت پر یاد کر کے اپنے مرحوم کو بھلا دینا، یہ بھی میرے بھائیوں بڑا مسئلہ اور امت کا سانحہ ہے کہ امت اپنے مرحوم